بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. عزیز طلبہ، شرح الجامی کا سبق نمبر 23 پڑھیں گے. اس سبق کو وفی اختیارہ اللام سے لے کر الخمس المذکورۃ ہا ہونا تک پڑھیں گے. وفی اختیارہ اللام اشارۃ الی ان المختار عنده ما ذهب الیہ سیبویہ من ان اداة التعریف ہی اللام وحدها. مصنف علامہ ابن حاجب کا اختیار کرنا لام کو اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مختار مذہب علامہ ابن حاجب کے نزدیک وہ ہیں ذہب الیہ سیبویہ جس کی طرف سیبوے گئے ہیں. وہ مذہب یہ ہے کہ حرف تعریف جو ہیں وہ لام ہیں اکیلا. زیدت علیہ حمزۃ الوصل کہ اضافہ کیا ہے اس پر، زیدت اضافہ کیا گیا ہے اس الف لام پر حمزۃ الوصل حمزہ وصلی کا لتعذر الابتداء بالساکن ابتدا بالسکون متعذر ہونے کی وجہ سے. وَأَمَّا الْخَلِيلُ اور خلیل جو ہے فقط ذہبہ وہ گئے ہیں اس طرف اِلَىٰ أَنَّهَا ال کا حل کہ الف ال جو ہے حل کی طرح ہے، ان الف لام کا مجموعہ یہ تعریف کا ہے. وَالْمُبَرَّدُ إِلَىٰ أَنَّهَا الْحَمْزَةُ الْمَفْتُوحَةُ وَحْدَهَا مبرد اس طرف گئے ہیں کہ حمزہ مفتوحہ اکیلا حرف تعریف ہے. زیدت اللام للفرق بینہا و بین حمزۃ الاستفہام لام کا اضافہ کیا گیا ہے حمزہ مفتوحہ تعریف اور حمزہ استفہام کے مابین فرق کرنے کے لیے. وَإِنَّمَا اختص دخول حرف تعریف بالاسم خاص کیا گیا ہے حرف تعریف کا دخول اسم کے ساتھ لأنه لتعیین معنی مستقل بالمفہومیت معنی مستقل بالمفہوم کے تعین کے لیے. یدل علیہ اللفظ مطابقتا کہ دلالت کرتا ہے اس پر لفظ دلالت مطابقی کے ساتھ. والحرف لا يدل على المعنى المستقل بالمفہومیت اور حرف دلالت نہیں کرتا معنی مستقل بالمفہوم پر. والفعل يدل علیہ تضمنا لا مطابقتا اور فعل جو ہے معنی مستقل بالمفہوم پر دلالت کرتا ہے دلالت تضمنی کے ساتھ نہ کہ دلالت مطابقی کے ساتھ. وهذه الخاصة ليست شاملة لجميع افراد الاسم اور یہ خاصہ جو ہے شاملہ نہیں ہے اسم کے تمام افراد کو. فإن حرف التعریف بس حرف تعریف جو ہیں لا يدخل على الضمائر ضمائر پر داخل نہیں ہوتا. واسماء الاشارت اسماء اشارات پر داخل نہیں ہوتا. وغیرها کالموصولات اور اس کے علاوہ موصولات پر بھی داخل نہیں ہوتا. وكذلك سائر الخواص الخمس المذکورۃ خاصنا اور اسی طرح تمام 5 خواص جو ہیں المذکورۃ ہا ہونا جو یہاں پر مذکور ہیں. وَفِي اخْتِيَارِهِ اللَّامَ إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّ الْمُخْتَارَ عِنْدَهُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ سِبْوَيْهِ. یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ عام نحوی حضرات دخول الالف واللام کہتے ہیں. علامہ ابن حاجب نے ان نحویوں کی مخالفت کیوں کی ہے اور صرف فرمایا ہے کہ دخول اللام؟ اس کا جواب یہ ہے کہ الف لام میں 3 مذہب ہیں کہ ان میں الف حرف تعریف ہے یا لام ہے یا دونوں کا مجموعہ ہے. پہلا مذہب سیبوے کا ہے. ان کے نزدیک صرف لام حرف تعریف ہے. اب اس پر ضمہ ثقیل تھا، فتح پڑھتے تو لام ابتدائیہ تاکیدیہ کے ساتھ التباس آتا اور اگر کسرہ پڑھتے تو لام جارہ کے ساتھ التباس آتا.
تو معلوم ہوا کہ متحرک پڑھنے کی کوئی صورت نہیں تھی، اس لیے مجبوراً اس کو ساکن کر دیا، اور چونکہ عربی کلام میں ابتدا بالسکون محال ہے تو شروع میں حمزہ وصلی لے آئے ہیں۔ سیبوی کی دلیل یہ ہے کہ معرفہ ہونا یہ نکرہ کی ضد ہے، اور تنکیر کے لیے ایک ہی حرف ہے اور وہ ہے نون تنوین، جو کہ نون ساکن ہوتا ہے۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ تعریف کے لیے بھی ایک ہی حرف ہو، لام ساکن۔ دوسرا مذہب امام مبرد کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حمزہ حرف تعریف ہے۔ استفہام اور تعریف میں فرق کرنے کے لیے لام کا اضافہ کیا گیا۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ تعریف ضد ہے تشکیک کی، اور تشکیک کے لیے حرف حمزہ ہے، لہذا تعریف کے لیے بھی ایک ہی حرف ہوگا اور وہ حمزہ ہے۔ تیسرا مذہب خلیل کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ الف لام کا مجموعہ یہ تعریف کا ہے، یعنی جس طرح استفہام کے لیے پورا حل ہے، ہا اور لام کا مجموعہ ہے، اسی طرح تعریف کے لیے بھی پورا ال ہوگا، یعنی الف لام کا مجموعہ۔ اور ماتن نے ان تینوں میں سے سیبوے کا مذہب پسند کیا ہے اور اختیار کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حرف تنکیر واحد ہیں، یعنی تنوین، اس لیے حرف تعریف بھی واحد ہونا چاہیے اور وہ لام ہے۔ حمزہ اگرچہ واحد ہے لیکن وہ وسط کلام میں گر جاتا ہے اور علامت کو گرایا نہیں چاہیے، علامت کو حذف نہیں کیا جاتا۔ اور حمزہ اور لام دونوں کو اگر حرف تعریف مانا جائے تو وہ واحد نہیں ہے۔ وفی اختیارہ اللام اشارۃ الی ان المختار عندہ ما ذہب الیہ سیبویہ۔ علامہ ابن حاجب کا اختیار کرنا لام کو، الف لام میں سے لام کو، اشارہ ہے اس میں، الی اس طرف کہ ان المختار عندہ، کہ علامہ ابن حاجب کے نزدیک مختار وہ مذہب ہے جس کی طرف سیبوے گئے ہیں، اور وہ مذہب یہ ہے ان عادات التعریف ہی اللام وحدہا، کہ تعریف کے جو حروف ہیں وہ لام ہیں اکیلا۔ زیدت علیہا حمزۃ الوصل، اور لام کے اوپر اضافہ کیا گیا ہے حمزہ وصلی کا، لتعذر الابتداء بالساکن، ابتدا بالسکون متعذر ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ابتدا بالسکون متعذر ہیں، مشکل ہیں۔ وَأَمَّا الْخَلِيلُ فَقَدْ ذَهَبَ إِلَىٰ أَنَّهَا الْكَحَلْ، امام خلیل رحمہ اللہ وہ اس طرف گئے ہیں کہ الف لام حل کی طرح ہے، یعنی الف لام کا مجموعہ یہ حرف تعریف ہے، یعنی تعریف کا ہے، جس طرح کہ حل جو ہے استفہام کے لیے مجموعہ ہے، حل کا جو ہا لام کا مجموعہ یہ حرف استفہام ہے، اسی طرح ال بھی ہے۔ والمبرد، اور مبرد اس طرف گئے ہیں ان حل حمزۃ المفتوحۃ وحدہا، کہ حمزہ مفتوحہ اکیلا یہ حرف تعریف ہے۔ زیدت اللام للفرق بینہا وبین حمزۃ الاستفہام، لام کا اضافہ کیا ہے فرق ڈالنے کے لیے، اور وہ فرق کیا ہے کہ حمزہ مفتوحہ جو تعریف کے لیے ہے اور حمزہ استفہام کے درمیان۔ آپ کے آسانی کے لیے تینوں مذہب ہم نے تحریر فرمائے ہیں۔ امام سیبوی کے نزدیک حرف تعریف لام ہے اور الف کا اضافہ ابتدا بسکون سے بچنے کے لیے ہے۔ امام خلیل کے نزدیک الف اور لام کا مجموعہ تعریف کا ہے۔ امام مبرد کے نزدیک الف حرف تعریف ہے
اور لام کا اضافہ الف تعریف اور حمزہ استفہام کے درمیان فرق کرنے کے لیے ہیں۔ وَإِنَّمَا اختص دخول حرف التعریف بالاسم لأنه لتعیین معنی مستقل بالمفہومیت۔ یہاں سے اس عبارت میں وجہ اختصاص بیان فرما رہے ہیں کہ لام تعریف کو واضح نے وضع کیا ہے اس معنی کے تعین کے لیے جس معنی میں دو شرطیں پائی جائیں۔ نمبر 1، معنی مستقل بالمفہوم ہو۔ نمبر 2، لفظ کی دلالت اس پر مطابقتاً ہو۔ اب حرف کا معنی مستقل بالمفہوم نہیں ہے اور فعل کا معنی اگرچہ مستقل بالمفہوم ہے لیکن معنی پر اس کی دلالت مطابقتاً نہیں ہے بلکہ تضمنی ہے۔ وَإِنَّمَا اختص دخول حرف تعریف بالاسم، اور خاص کیا گیا ہے حرف تعریف کا دخول اسم کے ساتھ، یہ اس وجہ سے لأنہ، یہاں سے وجہ بتا رہے ہیں، لتعیین معنی مستقل بالمفہومیت، معنی مستقل بالمفہوم کے تعین کے لیے، یدل علیہ اللفظ مطابقتاً، کہ دلالت کرے اس پر لفظ، دلالت کرتا ہے اس پر لفظ مطابقتاً مطابقی طور پر، یعنی اسم کی جو تعریف ہیں وہ اپنے معنی پر معنی مستقل بالمفہوم ہے، تو یہ دلالت مطابقی کے ساتھ یہاں پر دلالت ہے۔ اور حرف اور فعل میں، حرف میں تو اس کا معنی مستقل ہے ہی نہیں، اور فعل کا معنی اگرچہ مستقل ہے لیکن دلالت مطابقی کے ساتھ وہاں پر دلالت نہیں ہے بلکہ تضمنی کے ساتھ ہے، کیونکہ فعل ہے 3 چیزوں کا نام، نسبت الی الفاعل اور زمانہ اور مصدری معنی، تو یہاں پر جو فعل ہوتا ہے وہ صرف مصدری معنی کی وجہ سے ان کو کہا گیا ہے اور وہ دلالت تضمنی بنتا ہے، کیونکہ تضمنی کا مطلب ہوتا ہے کہ لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو کے جز پر ہو، تو مصدری معنی جز بنتا ہے، لا مطابقتاً۔ فعل پر دلالت مطابقی نہیں ہوتی بلکہ دلالت تضمنی کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَهَذِهِ الْخَاصَّةُ لَيْسَتْ شَامِلَةً لِجَمِيعِ افراد الاسم۔ یہ سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ دخول لام یہ اسم کا خاصہ ہے، حالانکہ بہت سے ایسے اسم ہیں کہ ان پر الف لام کا دخول نہیں ہے، جیسے اسماء اشارات، موصولات، ضمائر اور اعلام، اس پر الف لام داخل نہیں ہوتا، یہ خود الف لام کے بغیر جو ہیں معرفہ ہیں، اور اگر الف لام اس پر داخل کریں گے تو تحصیل حاصل کی خرابی لازم آئے گی جو کہ باطل ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے، جواب یہ ہے کہ آپ نے جتنی چیزیں ذکر کی ہیں، اسماء اشارات، ضمائر اور موصولات اور اعلام، یہ سب خاصہ غیر شاملہ کے قبیل سے ہیں، اور جو ہم نے بیان کیا ہے وہ بھی خاصہ غیر شاملہ کی تعریف سے ہیں، اور جو ہم ذکر کریں گے 5 خواص اسم کے، وہ بھی خاصہ غیر شاملہ ہیں، کیونکہ سب کے سب آسماں وہ خاصہ شاملہ کے قبیل سے نہیں ہیں، بلکہ بعض جو ہیں وہ خاصہ شاملہ کے قبیل سے ہیں اور بعض جو ہیں وہ خاصہ غیر شاملہ کے قبیل سے ہیں، اور جو ہم نے بیان کیے ہیں اور جو آپ نے سوال میں بیان فرمائے ہیں یہ سب کے سب خاصہ غیر شاملہ کے قبیل سے ہیں۔ وَهَذِهِ الْخَاصَّةُ لَيْسَتْ شَامِلَةً لِجَمِيعِ افراد الاسم، اور یہ خاصہ جو ہیں یہ شاملہ نہیں ہے اسم کے تمام افراد کو۔ فَإِنَّ حرف التعریف لا يدخل على الضمائر، پس حرف تعریف جو ہیں یہ ضمائر پر داخل نہیں ہوتا، وَأَسْمَاءِ الْإِشَارَةِ، اور اسماء اشارات پر بھی داخل نہیں ہوتا، وغیرہ اور اس کے علاوہ پر بھی داخل نہیں ہوتا، جس طرح کے موصولات۔
وَكَذَلِكَ سَائِرِ الْخَوَاصِ الْخَمْسِ الْمَذْكُورَةِ ہا ہونا، اور یہاں پر جو ہم 5 خواص ذکر کریں گے وہ سب جو ہیں خاصہ غیر شاملہ کے قبیل سے ہیں، ان پر الف لام داخل نہیں ہوتا۔ آج ہم نے پڑھا ہے وفی اختیارہ اللامہ سے لے کر الخمس المذکورۃ ہا ہونا تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔